السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک دفعہ کسی کے گھر ان کا داماد آیا ہوا تھا۔ اس کی ساس روٹیاں پکا رہی تھی تو وہ ساتھ ساتھ گنتا جا رہا تھا۔ جب ساس روٹیاں پکا چکی تو اس نے پوچھا، ماں جی کتنی روٹیاں ہوئیں؟ ساس نے کہا، پتر مجھے کیا پتا؟ تو اس نے کہا، اچھا 30 روٹیاں ہیں۔ جب مائی نے روٹیاں گنی تو وہ 30 ہی تھی۔ ساس نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے اپنی عزت بنانے کی خاطر کہا، مجھے غیب کا علم ہے۔ اس کی ساس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ اسی دن سردار کی گھوڑی گم ہو گئی۔ سردار کو کسی نے بتایا کہ ماسی نورا کا داماد آیا ہے، اس کو غیب کا علم ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ گھوڑی کدھر ہے۔ چنانچہ سردار پہنچا ماسی نورا کے گھر اور اس کے داماد کو مسئلہ بیان کیا۔ اس نے کہا، سردار جی کل آپ کی گھوڑی مل جائے گی۔ وہ ساری رات گھوڑی ڈھونڈتا رہا، کہیں سے گھوڑی مل گئی۔ اس نے ایک درخت سے گھوڑی باندھی اور صبح جب سردار آیا تو اسے درخت کا پتہ بتا دیا۔ سردار کو شک ہوا۔ اس نے اس کا امتحان لینے کے لیے مٹھی میں ایک ٹڈا پکڑا اور چل پڑا ماسی کے گھر۔ اس جوائی کا عرف نام ٹڈا تھا۔ جب جٹ سردار پہنچا تو اس نے کہا، بتا تو صحیح میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے تو اپنے لیے کہا، جان ٹڈے دی مٹھ وچ آئی، ہن کی کریں گی جندڑیے۔ سردار نے مٹھی کھول دی اور ٹڈا اڑ گیا۔ سردار جوائی صاحب کے قدموں میں گر پڑا۔ اگلے دن بادشاہ کی رانی کا ہار گم ہو گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو ہار ڈھونڈ کر دے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ سردار کو اعلان کا پتہ چلا تو سردار جوائی صاحب عرف ٹڈے کو لے کر چل پڑا۔ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ سب کچھ سن کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا، بھائی بتائیے ہار کہاں ہے؟ تو اس نے رات تک کا وقت مانگا۔ جوائی صاحب کو شاہی مہمان خانے میں الگ کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ کمرے میں جا کر جوائی صاحب اونچی آواز میں راگ لاپنے لگے، جان ٹڈے دی مٹھ وچ آئی، ہن کی کریں گی جندڑیے۔ محل کی نوکرانی جو کھانا بناتی تھی اس کا نام جندڑی تھا۔ اس نے سن لیا۔ وہ آئی اور اس نے کہا، بابا جی آپ کو پتہ تو چل گیا ہے کہ ہار میرے پاس ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دیں، میں ہار واپس کر دیتی ہوں۔ جوائی صاحب بولے، اس طرح کر، ہار محل کی چھت پر رکھ دینا۔ صبح بادشاہ نے پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ ہار چھت پر موجود ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ پرانے وزیر کو بہت برا لگا۔ اس نے سوچا کیوں نہ بادشاہ کا ہی کام تمام کر دیا جائے، لہٰذا اس نے رات کو بادشاہ کے اوپر چھت گرانے کا پروگرام بنایا۔ جوائی صاحب اب اس کام سے اکتا گیا تو اس نے سوچا بادشاہ سے ایسے جان نہیں چھوٹے گی، کیوں نہ کچھ غلط حرکت کی جائے۔ بادشاہ سویا ہوا تھا۔ اس نے ٹانگوں سے پکڑ کر بادشاہ کو پلنگ سے نیچے گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ اتنے میں کمرے کی چھت گر گئی۔ بادشاہ ایک بار پھر بہت خوش ہوا کہ اس نے میری جان بچائی ہے۔ بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ اب کوئی 2 دن بعد پرانے وزیر نے بادشاہ کے تاج میں سانپ رکھ دیا۔ بادشاہ کا تاج لایا جا رہا تھا۔ جوائی صاحب کو پھر سوجی۔ اس نے تاج کو ہاتھ مارا اور تاج وہ جا گرا۔ تاج میں سے سانپ باہر نکل آیا۔ اب تو بادشاہ کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ شخص واقعی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ بادشاہ نے اسے بادشاہ بنا دیا اور خود قدموں میں بیٹھ گیا۔ انگلینڈ کے بادشاہ جارج پنجم کو بچوں سے بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ اس کی سواری دریائے ٹیمز کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو کاپی پہ جھکے دیکھا۔ سواری کو رکوا کر بادشاہ نیچے اترا اور بچے کے پاس جا کر پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بچے نے کہا، میں سوال حل کر رہا ہوں۔ بادشاہ مسکرایا
اور بچے کی کاپی لے کر سوال حل کر دیا اور پھر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہنستے ہوئے گزر گیا۔ چند ماہ بعد جارج پنجم کا دوبارہ ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہی بچہ کاپی پر سر جھکا کے سوال کر رہا تھا۔ بادشاہ سواری سے اتر کر اس کے پاس آیا اور پوچھا، کیا سوال مشکل ہے؟ ہاں، بچے نے جواب دیا۔ لاؤ میں حل کر دوں۔ نہیں، بچے نے کاپی فوراً پشت کی جانب کر لی۔ پچھلی مرتبہ تم نے جو سوال حل کیا تھا وہ بالکل غلط تھا اور سزا میں مجھے 1 گھنٹے تک کونے میں کھڑا ہونا پڑا تھا۔ ایک عربی باتھ روم میں فون پر بات کر رہا تھا۔ پٹھان نے سنا تو عربی کو بہت مارا۔ لوگوں نے مارنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، یہ پاگل اندر تلاوت کر رہا تھا۔ دوست، تم نے بیوی سے صلح کر لی؟ آدمی، ہاں کر لی، گھٹنوں پر چل کے آئی تھی۔ دوست، واہ، پھر کیا بولی؟ آدمی، کہتی کہ بیڈ کے نیچے سے نکل آؤ، نہیں ماروں گی میں۔ ایک آدمی کی بیوی بہت موٹی تھی، دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ پڑوسی عورت درمیان میں بولی، مت لڑو، میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں۔ میاں نے جواب دیا، وہ گاڑی کیا خاک چلے گی جس کا ایک پہیا موٹر سائیکل کا اور دوسرا ٹریکٹر کا ہو۔ آدھی رات کو گلی میں شور سن کر شوہر کی آنکھ کھلی۔ باہر نکل کر محلے والوں سے پوچھا کہ اتنا شور کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، خبردار رہنا، محلے کے پانی میں زہر آ گیا ہے۔ جب یہ سن کر شوہر واپس گھر آیا تو بیوی نے پوچھا، سنیں باہر کیا ہوا ہے؟ شوہر، کچھ نہیں ہوا، سب خیر ہے، تم پانی پیو اور سو جاؤ۔ ایک آدمی نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ نکاح جمعے کے روز مقرر ہوا۔ خبر پہلی بیوی تک پہنچ گئی۔ جمعرات کو اپنے کپڑے اور کچھ سامان تیار کیا اور بیوی کے ساتھ کھانا کھایا، پھر سو گیا۔ صبح جاگا اور خوب مزے سے خوش تیاری کرنے لگا۔ بیوی نے پوچھا، کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ شوہر بولا، جمعے کی نماز پڑھنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ بیوی، واپس آرام سے سو جائیں، آج پیر ہے، اس بار میں نے آپ کو نیند کی گولیاں کھلائی تھی، اس لیے 3 دن کے بعد جاگے ہیں، اگلی بار قیامت کے دن جاگیں گے۔ میاں بیوی صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بیگم کچھ کھا رہی تھی اور فون پر ٹیکسٹ بھی کر رہی تھی۔ میاں کے موبائل پر میسج ٹون سنائی دی۔ ان کا موبائل کچن میں چارجنگ پہ لگا ہوا تھا۔ وہ بادلے ناخواستہ اٹھ کر کچن میں میسج پڑھنے گئے۔ میسج بیگم کی طرف سے تھا، کچن سے واپسی پر نمک لیتے آئیے گا، نتیجہ موبائل کچن میں چارجنگ پر مت لگائیں۔ وارث بھائی، آج کھانا باہر کھائیں گے؟ بھابی، خوشی سے، اچھا میں ابھی تیار ہو کے آتی ہوں۔ وارث بھائی، اچھا میں تب تک صحن میں چٹائی بچھاتا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔